مخالف صاحب پی آئی اے فائنلی اتنے ٹائم سے جو ہے وہ قومی خزانے کے اوپر بوجھ تھا, خسارے میں جا رہا تھا ہر گزرتے سال کے ساتھ, اب اس کی پرائیویٹائزیشن کی بڑی دیر سے کوششیں چل رہی تھیں, اب فائنلی اس کی پرائیویٹائزیشن ہو گئی ہے. مخالف صاحب کیا پروز اینڈ کونز ہوں گے اس پورے پروسیس کے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عارف حبیب کنسورشیم کو پی آئی اے کو 135 ارب میں خریدنے پر ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. بالآخر یہ جو ڈیل ہے یہ الٹیمیٹلی فائنل ہو ہی گئی. اتنے عرصے سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے ہم سن رہے تھے اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے. اس کے لیے بے پناہ حکومتوں نے بڑے بلند و بانگ دعوے بھی کیے. پھر بہت ساری کوششیں ایسی بھی ہوئی کہ اس کو فرنٹ مین کھڑا کر کے کسی اونے پونے بیچ دیا جائے. دو بڑے ادارے تھے پاکستان کے جو پاکستان کے لینڈ مارک انسٹیٹیوشن میں شمار ہوتے تھے, ایک پاکستان اسٹیل ملز اور دوسرا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن. ان دونوں اداروں کا کیا حشر کیا ہے ہم نے وہ آج ہمارے سامنے ہے. اس سے بدتر حال ہے پاکستان اسٹیل ملز کا, which was once an iconic industry of پاکستان. ٹھیک ہے جی, یہ کیوں ہوا ہے؟ اس میں سیاسی کرپشن, اس میں سیاسی کلچر, اس میں نااہلی, اس میں کیا کیا ہے, میں آپ کو کیا بیان کروں. ایک وقت تھا جب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن دنیا کی 10 بہترین ایئر لائن میں شمار ہوتی تھی, جن میں پین امریکن ہمارے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی, KLM ہالینڈ کی, لفتھانسا جرمنی کی اور جال جیپنیز ایئر لائن جو ہے. اس قسم کی بڑی ایئر لائنز جو ہیں وہ دنیا میں, ان میں سے ہم 10 میں سے ٹاپ 10 میں سے ایک تھے. پھر بخاری صاحب زوال کی وجہ کیا بنا؟ وہ ہوتے ہیں اس سوال کے اوپر پہلے بعد میں آتے ہیں, پہلے یہ دیکھیں کہ اس پر صورتحال ہے کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی پی آئی اے دوسرے ملکوں میں جا کے ان ممالک کی ایئر لائنز ترتیب دیتی رہی ہے. یہ ایمریٹ ایئر لائن جس کو آج دنیا میں نمبر 1 ایئر لائن کہا جاتا ہے, کس نے بنائی ہے, کس نے اس کو ترقی کے منازل طے کرائے. ابتدا میں جب یہ ایئر لائن نور خان کے سپرد ہوئی تھی, ایئر چیف مارشل جو نور خان تھے, انہوں نے اس کو بلندیوں کے عروج پر پہنچایا. یہ وہی دور ہے جب اس کا لوگو ہوتا تھا گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. دس واز دا مونوگرام آف پی آئی اے. اور لوگ اپنے ملکوں کی ایئر لائن چھوڑ کے پی آئی اے میں سفر کرتے تھے. اگر آپ کو میں یاد دلاؤں, مومی گل جو پی آئی اے کے اشتہار پر جس خاتون ہوسٹس کی تصویر لگا کرتی تھی, that was considered as a enviable model in the world. تو بہت ساری چیزیں پی آئی اے کی ایسی تھیں. پی آئی اے صرف پی آئی اے نہیں تھی, اس کے ایسٹس کا کوئی شمار نہیں تھا. آپ دیکھیے کہ نیو یارک کے ہارٹ میں, بالکل سینٹرل نیو یارک کے اندر, روزویلٹ ہوٹل ایک لینڈ مارک بلڈنگ ہے. میں تو خیر وہاں کئی مرتبہ جا کے رہا ہوا ہوں, وہ بھی پی آئی اے کی ملکیت تھی. اسی طرح سے پی آئی کراچی ایئرپورٹ کے اوپر جو ہوٹل تھا جو ٹرانزٹ پیسنجر کو فیسیلیٹیٹ کرتا تھا, وہ بھی پی آئی اے کی ملکیت تھا. ایسٹس کا اب کیا بنے گا؟ کیا یہ گورنمنٹ کے پاس رہیں گے یا؟ دیکھیے یہ میرے خیال سے انتہائی دانشمندی سے ایسٹس کو پی آئی اے سے علیحدہ کر دیا گیا ہے. اب روزویلٹ ہوٹل ہو, چاہے وہ پی آئی اے کا ہو, دوسرا ہوٹل ہو, یا فرانس میں جو اس کی پراپرٹی ہے, وہ اب اس ڈیل کا حصہ نہیں ہے. تو یہ ڈیل ہے اب صرف ایئر لائن کی, کہ بھائی جان یہ پکڑیں اور اس کو چلا لیں اگر آپ چلا سکتے ہیں تو. ٹھیک ہے جی. سیاسی حکومتوں نے اور سیاسی پارٹیوں نے اس کی تباہ کاری میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے. میں نام نہیں لوں گا پارٹیوں کے, لیکن کچھ پارٹیوں نے 7,000 ملازمین پرچیوں پر بھرتی کرائے اس ادارے میں. پھر ایک دوسری حکومت آئی, اس نے ان 7,000 کو فارغ کر دیا, پھر وہی دوبارہ آئے تو انہوں نے پھر بحال کر دیا, اور اس پورے سارے عرصے کی تنخواہیں بھی پی آئی اے سے دلوائیں. تو آپ مجھے بتائیے تباہ ہونے کے لیے اور کسی چیز کی کسر باقی ہے؟ تو بے پناہ کھلواڑ جو ہے اس قومی ادارے کے ساتھ جو ہے ماضی میں کیا جاتا رہا ہے. یہ جو آپ نے کہا تھا کہ اس کے زوال کے باعث کیا ہیں, پہلی بات تو یہ کہ اس کے سنہری دور کا ہم ذکر کر لیں تھوڑا سا. سنہری دور تھا کہ جدید بیڑا تھا, کمپٹنٹ اور قابل قسم کے پائلٹس تھے, اور سٹینڈرڈ جو ہے وہ عالمی معیار کے بالکل نہ صرف مطابق تھا بلکہ اس سے بہتر تھا. اور ٹائمنگ, ایئر لائنز کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اس کی پنکچویلٹی, یعنی اس کا ٹائم جو ہے, اس کی فلائٹس ٹائم پر اڑیں, ٹائم پر اپنی منزل پہ پہنچیں, ٹائم پر لینڈنگ ہو, ٹائم پر ٹیک آف ہو. تو یہ اس ایئر لائن کا حسن سمجھا جاتا ہے. اینڈ پی آئی اے اس حوالے سے دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں سے ایک تھی. ٹھیک ہے جی. زوال کی وجوہات میں نے کچھ عرض کر دی ہیں, کچھ میں بتاتا ہوں کہ یہ زوال شروع ہوا 1970 کی دہائی کے بعد. ٹھیک ہے جی. سیاسی مداخلت تھی, اہم پوزیشنوں کے اوپر اجڈ لوگوں کا, بالکل نااہل لوگوں کے تقرر تھے, بڑی بڑی ان کی سیلریاں تھیں, فنڈز جو تھے پی آئی اے کے اس کا یعنی غیر
قانونی استعمال تھا, سیٹوں کی تقسیم تھی جو فلائی کراتے تھے پورے دوسرے ملکوں کے اندر, فری ٹکٹیں, کنسیشنل ٹکٹیں, بے پناہ وجوہات ہیں. میرٹ کی بجائے سفارشی کلچر کے اوپر جس بھی ادارے میں آپ بھرتی کریں گے لوگ, یہی ہوگا. اب میں آپ کو یہاں ساتھ ساتھ مثال دیتا چلوں کہ جو ادارے پھر سیف ہاتھوں میں گئے وہ آج بھی قائم ہیں. پاکستان آرڈیننس فیکٹری, وہ چونکہ فوج کے پاس تھی لیکن آج بھی دنیا کی بہترین پروڈکشن فیکٹریز میں سے ایک ہے. ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا میں, وہ آج بھی ٹینک بھی بنا رہا ہے اور دنیا کا کامیاب ترین ادارہ ہے. کامرا ری بلڈ فیکٹری, یہ بھی فوج کے پاس ہے. تو جو ادارے سیف ہاتھوں میں تھے وہ آج بھی ماڈل ہیں, جو سیاسی ہاتھوں میں تھے ان کا ایک ایک کر کے بیڑا گرک جو ہے ہوتا رہا ہے. یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں, دیز آر دا فیکٹس آن دا گراؤنڈ. بالکل. بخار صاحب 75% جو ہے وہ شیئرز خرید لیے گئے ہیں, 25% گورنمنٹ کے پاس رہ گئے ہیں, 90 ڈیز کا ٹائم ہے, کیا یہ 25% بھی جو ہے وہ اسی کمپنی کے پاس جائیں گے؟ یس, یہ آپشن موجود ہے اور یہ آپشن دیا گیا ہے خریدار کو کہ آپ اگر چاہیں تو پوری اونرشپ اس کی لے سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں گے نا, یہ ایونچویلٹی تو بہت سوالیہ نشان ہے. اتنی مہنگی خرید لی ہے یا اتنی سستی بیچ دی ہے, یہ اس کے اوپر تبصرے آئیں گے ابھی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کیپیسٹی ہے چلانے کی یا نہیں ہے. انٹرنیشنل انویسٹرز اگر آئیں گے تو پاکستان کی اکانومی کی بہتری آئے گی. وہ ہم نے خوبیاں تو بیان کر دی, زوال کی ہم مثالیں دینے والے تھے, وہ ذرا اگر آپ اجازت دیں گے. دیکھیے زوال کے اندر جناب 3-4 دنیا کے ماڈل ہمارے سامنے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس کے جو ایک بڑی وجہ اس کی ناکامی کی تھی پی آئی اے کی, وہ یہ کہ سن 2000 کے بعد مسلسل خسارہ تھا. یہ حکومتی سبسڈی پر چلتی تھی اور قرضے لے لے کے اس کا برا حال ہو گیا تھا. بالکل. بخاری صاحب, دنیا میں جہاں بھی نجکاری یا پرائیویٹائزیشن کا عمل جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے, وہاں پر پہلے اس ادارے کے اندر کچھ اسٹرکچرل ریفارمز کی جاتی ہیں تاکہ اس ادارے کو جس کی نجکاری کی جا رہی ہے اس کو اٹریکٹیو بنایا جائے فار دا جو بائر ہے. دیکھیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اصلاحات کے حوالے سے بے پناہ کوششیں یہاں بھی کی گئی ہیں, لیکن چونکہ یہ اصلاحات کرنا پولیٹیکل گورنمنٹوں کے ہاتھ میں تھا, اس لیے وہ سفارشی کلچر, وہ سیاسی کلچر, وہ سیاسی دباؤ, وہ ناجائز بھرتیاں, وہ سارا کچھ ہر دور میں چلتا رہا ہے. 2000 کے بعد مالی خسارہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوا ہے. پرانے جہاز, بری سروس, بکنگ کا نظام یعنی ناٹ اپ ٹو دا ورلڈ سٹینڈرڈز, قرضوں اور حکومتی سبسڈی نے اس کی باقی باقی جو بچی تھی اس ساکھ کا بھی بیڑا. جی بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. بخاری صاحب کچھ ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں فار دا پرائیویٹ کمپنی کہ انہوں نے ایک نمبر آف جو پیسنجرز ہیں ان کو اٹریکٹ کرنا ہے یا کتنے فلیٹ جو ہے اس کو بڑھانا ہے. اگر یہ اہداف یہ کمپنی نہیں حاصل کر سکتی تو پھر کیا گورنمنٹ اس سارے معاہدے کو منسوخ کر سکتی ہے؟ میں پہلی بات تو یہ کہ یہ آپشن حکومت نے رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اس کو اپنی کمٹمنٹ کے مطابق نہیں چلائیں گے تو یہ واپس لے لی جائے گی. میں اس حوالے سے کچھ انٹرنیشنل چند ماڈلز اگر کہیں آپ تو میں پیش کر دوں. دیکھیں جناب, سب سے کامیاب ماڈل ہے برٹش ایئر ویز کا. اس کی بھی نجکاری ہوئی تھی 1987 میں. پہلے حکومت نے اصلاحات کی, مینجمنٹ کو بہتر کیا, بعد میں منافع بخش اور عالمی سطح پر کامیاب ایئر لائن یہ بنی. نتیجہ یہ کہ اس کو ایک بہترین ماڈل قرار دیا جاتا ہے کہ نجکاری کا یہ ایک بہترین ماڈل ہے. دوسری طرف آ جائیے جی لفتانسا, یہ جرمنی کی نیشنل فلیگ کیریئر ہے جرمنی کا. یہ بہت بڑی ایئر لائن ہے, آپ تصور ہی نہیں کر سکتے اس کے پاس فلیٹ کتنا بڑا ہے اور اس کی ڈیسٹینیشنز کتنی ہیں, اور سیفٹی کے اعتبار سے لفتانسا کا سٹینڈرڈ دنیا میں سب سے ہائی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ رہے ہیں جناب لیٹم, یہ چلی کی ایئر لائن تھی, نجی شعبے کے تحت چلائی گئی, خطے میں سب سے بڑی ایئر لائن بنی اور کامیاب قرار پائی. ایئر انڈیا یہ بھی کامیاب ہے لیکن ملا جلا ماڈل ہے. کچھ اس میں ناکامیاں بھی ہوئی ہیں جو آبجیکٹو تھے اور کچھ میں کامیابیاں بھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جائیے جناب ناکام تجربات بھی ساتھ ساتھ ہم بتاتے جائیں نا جی. ایک تو تھا نائجیریا ایئر لائن, نجکاری کی گئی اس کی اور اس کے بعد مکمل طور پہ تباہ ہو کے بند ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایرو لائنز ارجنٹائنا کی تھی, اس کا بھی نتیجہ ناکامی کی صورت میں نکلا. اس کے بعد میلب ہنگری کی تھی, وہ بھی نجکاری کے بعد بند ہو گئی. بخاری صاحب اب آتے ہیں پی آئی اے کی طرف, کیا اس کی نجکاری کا عمل جو ہے وہ مثبت ثابت ہوگا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے, ہم چاہے بینک لے لیں چاہے کارپوریشنز لے لیں, جو بھی پرائیویٹ ہاتھوں میں جاتا ہے وہاں پھر دو چیزیں فوری طور پر لاگو کی جاتی ہیں, کہہ لیجیے یا انشور کی جاتی ہیں. ایک کہ مینجمنٹ پروفیشنل ہو. یہ جو کارپوریٹ کلچر ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں. اس کی جو مینجمنٹ ہے اور اس کے جو ٹاپ رینکنگ آفیسرز ہیں وہ انٹرنیشنل ٹریننگز کے نتیجے میں
اس پوزیشن پر اگر رکھے جائیں یا انٹرنیشنل معیار کے مطابق رکھے جائیں تو ناکامی کی کوئی وجہ نہیں ہے. بالکل فیورٹزم اور نیپوٹزم کے بیسس پر بھرتیاں نہیں وہ جہاں بھی ہوگا وہ ادارے تباہ ہوں گے. جی تو توقع یہ ہے کہ دو چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ اس ایئر لائن کی ساکھ کا بحال ہونا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ کھلواڑ بہت ہوئے ہیں. جی وہ ایک منسٹر کا میں ذکر کیے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں, پی ٹی آئی کے ہمارے دوست بھی ہیں, نام کیا لیں, انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر ایک تقریر جھاڑ دی. ان کا خیال یہ تھا کہ اس کے بعد اخباروں میں ہیڈ لائنیں لگیں گی اور میری واہ واہ ہو جائے گی. اس نے کہا جی پی آئی اے کے جتنے پائلٹ ہیں ان میں سے میجورٹی کے لائسنس ہی جعلی ہیں. آج تک ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں کہ ہماری سب سے پروفیٹیبل ڈیسٹینیشن جو تھیں وہاں پی آئی اے کے اوپر بین لگا دیا گیا. یورپی یونین نے بین لگا دیا کہ یہ گھس نہیں سکتے پاکستان کی ایئر لائن کے جہاز وہاں, جس نے اس کا مالی طور پر جو باقی ماندہ کسر رہ گئی تھی وہ تباہی جو ہے وہ مکمل کر دی. بالکل بخاری صاحب, ابھی آپ نے کچھ کامیاب ماڈلز کی بات کی, کچھ ناکام ہوئے, تو اگر پی آئی اے کی نجکاری اور پرائیویٹائزیشن بھی جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے تو پھر اس کی سیاسی اور انتظامی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بیسیکلی تو حکومتی ادارہ تھا, حکومت نہیں چلا پائی. اب وہ ایک اور چانس لینا چاہتے ہیں کہ اس کو پرائیویٹائز کر کے ایک تجربہ کیا جائے کہ کیا یہ بہتر چلائی جا سکتی ہے. دیکھیے یہ جو جس گروپ نے یہ خریدا ہے جو حبیب کا کنسورشیم ہے وہ پروفیشنلی بہت ساؤنڈ گروپ ہے. ان کی انویسٹمنٹ میں جو اتنی بڑی رقم انہوں نے ادا کرنی اس میں انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز بھی ہیں. تو مجھے توقع یہ ہے کہ پی آئی اے کے سدھرنے کا شاید وقت آ گیا ہے, کیونکہ اس کی پرائیویٹائزیشن 20 سال سے زیادہ سے پینڈنگ تھی. دعوے کیے جا رہے تھے کہ ہم کریں گے, کرنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں تھا. جی بخاری صاحب, اگر یہ پرائیویٹائزیشن کا پی آئی اے کا پروسیس سارا کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر کیا یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا تاکہ باقی بھی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن کی طرف بات کی جائے؟ دیکھیے دو ویوز ہیں اس کے حوالے سے. ایک بہت ہی کنزرویٹو ایشو ہے, یعنی موقف ہے کہ اگر آپ گھر کے برتن بیچ دیں گے تو گھر کیسے چلے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی نیا آئے گا وہ جتنی سفارشی بھرتی ہیں ان سب کو فارغ کرے گا نا. جب جن کو کام ہی نہیں آتا, جو کام ہی نہیں کرتے ہیں, جو دفتر نہیں آتے تنخواہ لیتے ہیں, تو فارغ ہوں گے نا. تو ایک بے روزگاری کا ایشو بھی اٹھے گا. لیکن جس نے ایئر لائن چلانی ہے اس کو یہ سارے اقدامات کرنے پڑیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک امید کی کرن موجود ہے کہ اگر آنے والے لوگ اس کو پروفیشنل طریقے سے ایکسپرٹی کے ساتھ چلائیں گے تو یہ پھر وہی اپنا پرانا سٹیٹس جو ہے وہ ری گین کر سکتی ہے جو کبھی ہوا کرتا تھا. جی بالکل بخاری صاحب, ہم نے اس کی پروز کے اوپر تو بات کی کہ نیشنل جو ہمارا پورا پروسیس ہے اس کے اوپر جو ایک بوجھ بنا ہوا ہے بجٹ کے اوپر وہ نہیں ہوگا, لیکن بخاری صاحب اس کے کچھ کونز بھی ہیں. جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے کہ لوگوں کی جابس جائیں گی, تو اس حوالے سے کیا حکومت نے کوئی کنڈیشنز رکھی ہیں, کوئی پروٹیکشن ان لوگوں کو دی جائے گی اسٹاف کو؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ پرائیویٹائز کرتے ہیں یا تو حکومت گولڈن شیک ہینڈ جو ہے وہ نافذ کرتی ہے, یا پھر جو اس کے نئے خریدار ہوتے ہیں وہ گولڈن ہینڈ شیک جو ہے وہ کرتے ہیں, تاکہ لوگوں کو بے روزگاری کا سامنا اگر کرنا پڑے تو وہ کافی عرصے تک اس کو سسٹین کر سکیں. یہ عمل مجھے متوقع ہے کہ پی آئی اے میں ہوگا, اور نئے خریدار جو ہیں ان لوگوں کو جو مطلب ہے لائبلٹی ہیں ان کو پیسے ویسے دے کے ان سے جان چھڑائے گی, تاکہ وہ پرماننٹ بیماری کے طور پر اس ادارے سے نہ چمٹے رہیں اور بہتر لوگوں کو ان کی جگہ لایا جا سکے. جی بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے باہر کی انویسٹمنٹ آنا فارن ایکسچینج میں بہت ضروری ہے. اس کے لیے تو یہ اگر پی آئی اے میں جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں اور لگ رہا ہے, اگر باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے تو پاکستان کی اکانومی جو پہلے کی نسبت تو بہت بہتر ہے, کیونکہ ہمیں تو لوگ چھوڑ کے گئے تھے, اب نام میں لوں گا تو پھر بات وہیں تک پہنچے گی, ڈیفالٹ کی سٹیج پر, اور یہ دعویٰ کر کے گئے تھے کہ کل نہیں تو پرسوں آپ ڈیفالٹ ہو جائیں گے کیونکہ ہم نہیں ہیں. یاد ہے آپ کو؟ آئی ایم ایف کو خط بھی لکھ گئے تھے جاتے جاتے. تو اس طرح کی صورتحال تو خیر اب نہیں ہے, اور اس طرح کے فیصلے اگر آپ کریں گے کہ جو چیز آپ نہیں چلا پا رہے ہیں, آپ کے بس میں نہیں ہے, سیاسی دباؤ زیادہ ہے, سیاسی پریشر بہت زیادہ ہے, تو ان کو پرائیویٹ ہاتھوں میں دے دیں. جی بخاری صاحب, اس طرح کے اداروں کو پرائیویٹائز کرنا, کیا یہ بات ایڈمٹ کرنا ہے کہ حکومت جو ہے یا گورنمنٹ جو ہے, سویلین گورنمنٹس, وہ ان اداروں کو چلانے میں ناکام رہی ہیں, اس کو ربر سٹیمپ کرتی ہے یہ بات؟ ایبسلیوٹلی. یعنی آپ اپنے گھر کے برتن اسی وقت بیچتے ہیں جب آپ وہ برتن استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. برتن ہے, کھانا نہیں پک رہا گھر میں, تو آپ کیوں رکھیں گے وہ برتن جی؟ تو یہ تو بالکل تصور جو ہے کہ فلاں ادارے کو, اتنے بڑے نیشنل آئیکونک ادارے کو پرائیویٹائز کرنا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اسے چلانے میں ناکام رہی ہے. میں نے آپ کو دوسری مثال دی ہے, پاکستان سٹیل مل, جی, گولڈ مائن,
اس کو صرف سیاسی کلچر، سیاسی دباؤ، جعلی بھرتیوں اور بے پناہ بڑی بڑی تنخواہوں کے اوپر لوگوں کو رکھ کے، آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت بھی پاکستان سٹیل میں ریشو کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہائی سیلریز کے لوگ ہیں اور پروڈکشن زیرو ہے. بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ریلویز کا بھی آلموسٹ یہی حال اینڈ ہے. ریلوے از آلسو نیکسٹ. یس بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں.